قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قوموں کی قیادت کیا ہے، یہ کیا جانے دو رکعت کے امام، یہ کسی نے کہا ہے۔ تو اس میں بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو چیزوں کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، چیزوں کی جو اصل حقیقت ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچائی جاتی۔ اصل چیزیں جو ہیں وہ لوگوں نے اپنے اپنے مفادات کے پیش نظر دین کی باتیں جو ہیں، وہ دین کیا ہے، دین کیا چیزیں دین نہیں ہیں، ان چیزوں کی وضاحت جن لوگوں نے کرنی تھی وہ لوگ بدقسمتی سے، بد نصیبی ہے ہماری امت کی کہ ہمارے وہ لوگ جو دین کے داعی تھے، دین کی دعوت دینے والے تھے، وہ شاید خود ہی ان چیزوں کو نہیں سمجھتے کہ کچھ چیزیں عادات ہوتی ہیں، کچھ اطوار ہوتے ہیں، کچھ رسوم ہوتی ہیں، کچھ رواج ہوتے ہیں، کوئی طرز رہن سہن ہوتا ہے، اور یہ ساری باتیں دین کی بنیاد نہیں ہوتی، دین کا موضوع نہیں ہوتی، دین کا مطالبہ نہیں ہوتی۔ ان کو ایسی چیزوں کو جو بعد کے ادوار میں شامل ہو گئی ہیں، جو یا مختلف علاقوں میں، جیسے کہ دین ہندوستان تک آیا، ادھر گیا، مختلف دنیا کے کیا علاقوں کے سب کے نام لوں میں، تو ساری دنیا میں جہاں جہاں علاقے میں دین پھیلا، تو جیسے جیسے بھی پھیلا، جن چیزوں کو انہوں نے اس وقت کے دین کے داعین نے، پھیلانے والوں نے ان باتوں کو بتایا کہ یہ بنیادی ہیں چیزیں، تو اس حساب سے وہ جو چیزیں مروج ہو گئی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ چیزیں جو دائی ہیں، جو اپنی جو جوش خطابت سے اپنی جو بھی ان کی رجحان ہوتا ہے اس میں، اس لیے ہمارا جو خیال ہے، خیال نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے داعی کو، دین کی دعوت دینے والے کو، دین بیان کرنے والے کو اپنے آپ کو اس میں سے مائنس کرنا پڑے گا، اپنی پسند، اپنی ناپسند، اپنی جو اس کا رجحان ہے، اس کا میلان ہے، اس کو مائنس کر کے بات کرنی پڑے گی۔ جب تک وہ یہ رویہ اختیار نہیں کرے گا، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنے رجحانات کو، اپنے میلانات کو، اپنی ذاتی پسند کو، اپنی ناپسند کو دین کا غلاف اڑا کر، دین کے ساتھ ملفوف کر کے لوگوں تک پہنچائے گا، تو پھر وہ دین لوگوں تک پہنچے گا۔ اب جس طرح کا شخص، جس طرح کی چرب زبانی سے، جس طرح کی جذباتی خطابات سے، جس طرح کی جذباتی بیانات سے، جس طرح کے جوشیلے خطابات سے لوگوں کو محظوظ کرے گا، لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہوگا، چونکہ لوگوں کو تو دین کا پتہ نہیں ہے، تو دین کے نام پر کوئی بھی شخص کوئی بھی بات جب کر دیتا ہے تو وہ عام شخص جو ہے، جو عام دین کو پتہ ہی جس کو نہیں ہے، جس نے دین سکھانا تھا، وہ دین سکھانے کی بجائے اپنے خیالات کو ہی لوگوں پر مسلط کرنا چاہ رہا ہے، کری جا رہا ہے، تو اس وجہ سے صحیح بات لوگوں تک پہنچ نہیں رہی۔ وہ جو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جو گروہ بن جاتے ہیں، جو فرقے بن جاتے ہیں، جو مکاتب فکر بن جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا ایک ہوتا ہے گروہ، وہ ایک طرف چل پڑتا ہے، دوسرے کا اس طرف میلان ہوتا ہے، وہ اس طرف چل پڑتا ہے، تو وہ جب لوگوں کی ذہن سازی ہو چکی ہوتی ہے، ان کا ایک راسخ ہو چکی ہوتی ہیں چیزیں، وہ اس پر جم گئے ہوتے ہیں، وہ کسی خاص شخصیت، وہ کسی خاص گروہ کے خیالات سے متاثر ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر جب ان کو دوسری صحیح صورتحال کا پتہ چلتا ہے تو وہ جذبات میں آ جاتے ہیں، لڑنے مرنے پر اتر آتے ہیں، وہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم حق تک پہنچ جائیں، ہم سنیں تو صحیح، سوچیں تو صحیح، سمجھیں تو صحیح، لیکن وہ سمجھانے بتانے والے حضرات جو ہیں وہ بتا ہی کچھ اور رہے ہیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو، اپنے خیالات کو دین نہ بتاؤ، دین جو دین ہے، جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، عنایت فرمایا ہے، اسی کو دین بتاؤ، اسی دین کو آگے بتاؤ، اسی کو دین بتاؤ اور اسی دین کو آگے بتاؤ۔ اس میں سے اپنے آپ کو مائنس کر، خالی ذہن ہو کر، جذبات سے خالی ہو کر، اپنے ذہن کو
جو اپنے رجحانات ہے، اپنے جذبات ہیں، اپنے غصے، اپنی نفرت، اپنی محبت، اپنی انانیت، اس کو مائنس کرو، پھر آپ دین کی بات آگے پہنچا سکتے ہو۔ اس بات پر جب تک آپ عمل نہیں کر سکتے، آپ دین صحیح صورت میں نہیں پہنچا سکتے۔ اور شاید اس بات کو ہمیں بتانا چاہیے، اس بات کو پھیلانا چاہیے، اس بات کو لوگوں کے ذہنوں میں جس طرح دوسری جو خیالات اور چیزیں جو ہیں ان کے اندر نقش ہو چکی ہیں، اور اس کے اندر پیوست ہو چکی ہیں، ان کے دماغوں میں، ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے سوچوں پہ، ان کے احساسات پر، ان کے خیالات پر، اس طرح ان کو صحیح بات کی طرف بھی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ ایک مشکل کام ہے، اگرچہ یہ ایک بظاہر ناممکن نظر آنے والا کام ہے، کیونکہ اس میں جو بھی شخصیت ہوتی ہے، اگرچہ وہ ماڈریٹ شخصیت بھی ہو، اگرچہ وہ معتدل مزاج شخصیت بھی ہو، جو دین کے کسی بھی مکاتب فکر میں سے ایک مکتبہ فکر کی نمائندہ شخصیت ہو، تو دین میں تو مکاتب فکر ہماری تو سمجھ سے باہر ہے۔ دین میں تو یہی مکتبہ فکر ہے کہ دین ہے، بس اس میں مکتبہ فکر کیا ہے؟ اللہ نے جب دین عطا فرمایا تو اس میں کو فرمایا کہ یہ مکتبہ فکر ہے، وہ مکتبہ فکر ہے، یہ مجھے پسند ہے، وہ مجھے پسند نہیں، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مکتبہ فکر کی بارے میں ارشاد فرمایا؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر آپ کیوں کسی خاص شخصیت کے رجحانات اور میلانات کو دوسرے لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ بڑی باریک بات ہے، اس کو تھوڑا تحمل سے، تھوڑا بردباری سے، تھوڑا دماغ کو خالی کر کے، جذبات کو سائڈ پر رکھ کر، اپنے غصے کو سائڈ پر رکھ کر، اپنی نفرت کو سائڈ پر رکھ کر، اپنی محبت کو سائڈ پر رکھ کر، اپنے نظریات کو سائڈ پر رکھ کر، صرف تحمل سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ دین کا سب سے بڑا جو ماخذ ہے، سب سے بڑا جو دین کا ہمارے پاس اس وقت ثبوت جو عملی طور پر موجود ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ اور قرآن کریم ہمیں عطا کس نے فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے، مطہر سے نکلا ہے وہ قرآن، جس کو آپ نے اپنے زبان مبارک سے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، وہ مدون ہو چکا ہے ایک شکل میں، اس پر پرکھنے کی ضرورت ہے ہر چیز کو، تب ہم صحیح بات تک پہنچ سکتے ہیں۔ بس اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔